نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچ نو فروغ دینا اور سچیاں دے نال ہون دی توفیق ہو جان دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام روح قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن، ایتے عمل کرنا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ قبل صد احترام معزز سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع حضرت ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سونے فرمایا کہ خبردار یہ وچ کوئی شک نہیں میرے دوستاں نوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ دے بارے اپنے دوستاں دے بارے دسیا کہ انہوں نے دنیا نہ کسی طرح کا خوف ہوئے گا نہ آخرت دے وچ انہوں نے کسی طرح کا غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سونے نہ دوستی لائی اور دوستی دا حق ادا کیتا۔ شیطانی تمام پروگراموں سے نکل کے قلباً اللہ رب العزت دے پروگرام تے عمل کیتا، قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کیتا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ ہو گئے، قلباً تابت سونی پاک ذات ڈب گئے اور عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور نفس و شیطان دنیا اور اندے پجاری طالبانے دنیا تو الگ ہو گئے۔ اللہ پاک دے ہر پروگرام تے عمل کیتا، اپنے اندر نو نورانی کیتا، اپنی روح نو اپنے دل دا آئینہ صاف کیتا، کیونکہ دل اللہ رب العزت دی جلوہ گاہ ہے، جو دل دا آئینہ صاف کیتا اندر نورانی ہویا تے روح باطن جو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کیتی، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر اور نشان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تو جدو انہیں سچے اللہ والیاں نے ماسوا اللہ جو قلباً نکلے اور صحیح القدہ زندہ دل علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو صحبت مولا دی نعمت حاصل کیتی، روحانی تربیت حاصل کیتی، اپنے پیر و مرشد کو ذکر اسم اعظم قلبی حاصل کیتا اور توحیدی نور نسبت اپنے دل جلکا کروائی اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسرون ریاضت و مجاہدات و مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے جد مولا دی نعمت حاصل کیتی۔ تو اللہ رب العزت نے انہوں نے سچائی صدق دیکھ کے انہوں نے اپنے دوست سب شامل کر لیا اور یہ اللہ دوست ہے جنہوں نے بارے رب سونے فرمایا کہ انہوں نہ دنیا کوئی کسی طرح کا غم ہے خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی نہ غم ہوئے گا۔ یہ نہیں اللہ دوستوں میں ایک اللہ دوست حضرت ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں۔ آپ نے 40 حج کیتے اور ہر ویلے ذکر الہی دے وچ لگے رہندے سکے۔
ایک دفعہ اسی طرح بیت اللہ دے اندر آپ موجود سکے سجدے دی حالت دے وچ تے سجدے وچ ہی آپ نوں نیند آ گئی، دیکھیا کہ بہت ساریاں حوراں آپ کی طرف متوجہ ہے، تو انہاں آکھیا جناب ساڈی طرف توجہ فرماؤ۔ آپ نے کہا مینوں ذکر الہی تو فراغت نہیں ہے، تہاڈی طرف میں کیویں متوجہ ہوواں؟ تے حوروں نے آکھیا کہ اگر تسی توجہ نہ کیتی تہاڈی عدم توجہی دی وجہ نال دوجیاں حوراں جڑیاں سن ساڈا مذاق اڑاؤن گیاں۔ یہ سن کے دروگا جنت نے انہاں حوراں نوں کہا کہ اس وقت متوجہ نہیں ہون گے، انہاں نال تاں روز معاشر ہی ملاقات ہو سکے گی۔ حضرت ابن جلال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں نے بے شمار بزرگاں کو شرف نیاز حاصل کیتا، اخذ فیض کیتا، لیکن میری نظر 4 بزرگ سب تو عظیم المرتبت نے، جنہاں وچوں پہلے سب تو حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک دفعہ آپ اپنے مریداں دے نال جنگل دے وچ سفر کر رہے سکے، سب نوں پانی پین دی اور وضو کرن دی ضرورت پیش آئی۔ انہاں سارے نے اپنے آپ دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ حضور مہربانی فرماؤ، پانی دا بڑا مسئلہ، پانی ہے نہیں۔ آپ نے زمین تے ایک لکیر کھچی تو اسی ویلے وہ لکیر نہر بن گئی اور پانی جاری ہو گیا۔ سب نے پانی پیتا اور وضو کیتا، اپنی ضرورت پوری کیتی۔ حضرت ابو عباس فرماؤندے نے کہ میں ایک واری صحرا دے وچ آپ دے نال سگا تے آپ دے ایک دے مرید نے پیاس دی شکایت کیتی، آپ نے زمین تے اڈی ماری، اسی ویلے چشمہ جاری ہو گیا تے آپ نے فرمایا پیلا پانی۔ تے دوسرا مرید کہنے لگا حضور میں تو آپ خورے جی پانی پینا ہے تے برتن کوئی بھی نہیں ہے گا۔ آپ نے زمین تے ہاتھ ماریا تے ایک بہت خوبصورت سفید رنگ دا پیالہ ظاہر ہویا، آپ نے پیالہ نوں پہلے پھڑ پانی پیے دے۔ ہاں فرماندے ایک دفعہ میں حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ فرماندے میں ایک دفعہ جنگل وچ ہنیری رات دے وچ سفر کر رہا سا تے ایک بہت قد آور حبشی نوں دیکھیا، خطرناک نوں، تے میں انہوں پوچھیا تو جن ہے یا انسان ہے؟ تو انہیں الٹا میرے تے سوال کیتا کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے؟ تو جدوں میں آکھیا کہ میں مسلمان ہے تو انہیں آکھیا کہ مسلمان تو اللہ تو سوا کسی کو ڈردا ہی نہیں۔ تو میں پھر یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرفوں میں نصیحت کیتی جا رہی ہے۔ ہاں فرماندے کہ ایک باری میں جنگل میں شخص نوں دیکھیا تو بغیر سواری اور زیادہ راہ دے سفر کر رہا، تو میں دیکھیا کہ بہت بڑا متوکل اللہ والا ہے۔ جب میں انہوں بے سر و سمانی دے متعلق پوچھیا تو انہیں جواب دیتا کہ اللہ دے نال رہن والے نوں کسی چیز دی ضرورت پیش نہیں ہوندی۔ ہاں فرماندے کہ میں 30 سال تک نہ کسی کو کچھ لیا نہ کسی نے کچھ دتا۔ ہاں فرماندے آ کہ خواجہ فرید الطار رحمۃ اللہ تذکرہ اولیاء چ سارے واقعات لکھ رہے جڑے میں تمہیں بیان کر رہا۔ آپ فرماندے بندہ صادق وہی ہے جڑا عمل تو پہلے لذت عمل نو محسوس کرے، اور اخلاص ایک ایدا دا عمل ہے جہدے وچ لذت و عبادت مضمر نے۔ آپ فرماندے 3 چیزاں تو انس جڑا یہ نقصان دہ ہے، اول نفس تو، دوسرا زندگی تو، تیسرا دولت تو۔ آپ فرماندے سکون اور راحت تا صرف جنت وچ ہی مل سکتے ہیں۔ تے آپ فرماندے نے کہ واصل اللہ ہون واسطے 17
مداری طے کرنے پیندے اور ان وچوں سب تو اعلیٰ درجہ جڑا وہ توکل دا ہے اور ادنا درجہ جڑا وہ اجابت ہے۔ آپ فرماتے توکل دا مفہوم یہ ہے کہ اللہ دی دین دا شکر ادا کرے اور نہ دین دے تے صبر کرے، لیکن ہم وقت وہ دی یاد وچ گم رہے۔ آپ فرماندے علماء حق نو اللہ سونے نے صرف ہدایت واسطے تخلیق کیتا ہے۔ آپ فرماندے گناہ دا مفہوم ہر شے تو مستغنی ہونا ہے اور فقر دا مفہوم ضرورت مند ہونا ہے۔ کسی شخص نے آپ دی خدمت عرض کیتا حضور کوئی حاجت ہوئے تو کوئی دسو تاکہ میں تہاڈی ضرورت پوری کرا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ سونے کو بھی حاجت نہیں ہے گی، اس لیے کہ میں تو وہ رضا دے تے خوش ہاں، وہ جس حال چ بھی رکھے میں وہ ہر حال تے راضی ہاں۔ تے آپ جنگل وچ ہی اللہ کردے ہوندے سی ایک دفعہ اسی طرح ہی جنگل دے وچ قبلہ روح آپ ڈنڈے دے سہارے کھلوتے آ، اسی دوران آپ دی جان نکل گئی، آپ فوت ہو گئے۔ اس ڈنڈے دے سہارے کئی سال کھلوتے رہے آپ، تے کسے جنگلی جانور نو بھی ضرورت نہیں ہوئی جڑا آپ نو کسی طرح کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اور پھر ایک قافلہ اتوں ہی لنگھیا، انہاں جھلے دیکھی صورتحال تے پھر آپ نے کفن دفن دا بندوبست کیتا تے آپ نے غسل دتا، دفنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ یہ حضرت ابو طراب بخشی رحمۃ اللہ کہ جنہیں ساری عمر اللہ دی یاد چ گزاری اور مخلوق تو بے نیاز رہے۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں بھی چاہیے کہ نہ اللہ والوں دی پیروی کریے تاکہ اسی بھی اللہ کے دوستاں دی صف وچ شامل ہو جائیے اور اللہ سونا اپنے دین دی نعمت عطا فرمائے۔ لیکن یہ نعمتاں تاں ہی مل سکدی اگر اسی ماں سوار اللہ تو قلب نکلاں گے، سچے اللہ والے دی بارگاہ روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریں گے۔ اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردے ہویا روح دے ذریعے اللہ سونے طرف ودے رہاں گے، اور روح اللہ کی طرف دوڑے گی۔ جب قرآن کریم رب نے فرمایا الا ربک منتہا، اے اللہ اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ آج دی ساری گفتگو یہی ہے کہ سانو چاہیے اسی خدا بست ہو جائیے قلبن تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور دیدار عطا فرما۔ شیطان و دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڑی اندر موجود ہیں گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔